المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العلي العظيم. بدی کا زور تھا بھرپور جہالت کی گھٹائیں تھیں، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھیں. کسی کو لوٹ لیتے تھے، کسی کو مار دیتے تھے، کوئی سائل جو آ جاتا اسے دھکار دیتے تھے. غرض پوری طرح جب وہ شرارت پر اتر آئے، غرض پوری طرح جب وہ شرارت پر اتر آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے. میرے عزیز ہم عمر اور چھوٹے بڑے بھائیوں، بزرگوں اور قریب و دور کے تمام سامعین کرام، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. اس ماہ ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی ربیع الاول کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا. ربیع الاول عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی پہلی بہار کے. ممکن ہے کہ جب اس مہینے کا نام رکھا گیا ہو تو یہ مہینہ موسم بہار کے آغاز کا، لیکن اب اس مہینے کی وابستگی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی. اب واقعتاً یہ مہینہ بہار بلکہ سدا بہار ہو گیا، اس لیے کہ آپ کی ولادت بسعادت اسی مہینے میں ہوئی اور آپ نے اس دنیا سے رحلت اسی مہینے میں فرمائی. میرے بھائیوں، اس مہینے کے شروع ہوتے ہی سیرت النبی کے جلسے جگہ جگہ منعقد ہونے لگے. آپ کے تذکرے سے دل و نگاہ کو روشن کیا جاتا ہے، آپ کے تذکرے سے قلبی سکون حاصل کیا جاتا ہے، اس لیے کہ آپ کی ذات گرامی تمام مخلوق کے لیے باعث رحمت ہے. آپ صرف مسلمانوں کی ضرورت نہیں بلکہ پوری کائنات کو آپ کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کی ذات گرامی پورے عالم کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. آپ کی ہر ادا ہر عمل ہم مسلمانوں کے لیے اسوہ اور نمونہ. آپ بحیثیت معلم نمونہ ہے، آپ بحیثیت داعی نمونہ ہے، آپ بحیثیت مبلغ نمونہ ہے، آپ بحیثیت والد نمونہ ہے، آپ بحیثیت تاجر نمونہ ہے. آپ کی ہر ادا ہر عمل اسوہ اور نمونہ. چنانچہ قرآن مجید میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد صفات کا ذکر آیا ہے. آپ کی تمام صفات اپنی جگہ پر اہم ہیں، مگر آپ کی سب سے اہم صفت، سب سے اعلیٰ صفت، سب سے افضل صفت سورہ انبیاء میں مذکور ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اللہ رب العزت خود قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، اے نبی ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، یعنی آپ کی ذات گرامی پورے عالم کے لیے رحمت ہے. میرے بھائیوں، ہر قوم کے لیے رسول کی رحمت کا ہونا بہت ضروری ہے. جس طرح جب زمین پیاسی ہوتی ہے تب اللہ رب العزت اپنی رحمت سے بارش نازل فرماتے ہیں، ٹھیک اسی طرح جب انسان کی روح ہدایت کی پیاسی ہوتی ہے تب اللہ رب العزت اپنے رسول کو رحمت بنا کر بھیجتے ہیں. یوں
آخری نبی سید الانبیاء خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے. آپ صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جنات، حیوانات، تمام مخلوق کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. میرے بھائیوں، اس دنیا میں جتنے بھی جلیل القدر انبیاء گزرے ہیں، سب نے انسانوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا ہے. نبی کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے، اللہ کی وحدانیت کا پہچان کرائے، اللہ کے احکامات انسانوں کو بتائے. نبی کا یہی کام ہوتا ہے. اگر کسی قوم نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا یا اس کو تکلیف پہنچائی یا اس کو اذیتیں پہنچائی یا اس کی دعوت کا انکار کر دیا، تب رسول اپنی قوم کے لیے بد دعا کر دیتا ہے. اللہ رب العزت اپنے رسول کی بد دعا کو قبول کرتے ہوئے قوموں کو ہلاک کر دیتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جب آپ کو تکلیف پہنچائی، آپ کو اذیتوں سے دوچار کیا، تب آپ نے اس طرح بد دعا کری. قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، ان کافروں میں سے کسی کو بھی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑیے گا. اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا وہ بدکار اور سخت کافر ہوگا. اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے لیے بد دعا کری اور اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کی بد دعا کو قبول کرتے ہوئے قوموں کو ہلاک کر دیا. میرے بھائیوں، یہ نبی کو حق حاصل ہے کہ اگر اس کی قوم اس کو ستائے، اس کو پریشان کرے، اس کی دعوت کا انکار کر دے تو وہ اپنی قوم کے لیے بد دعا کر سکتا. اللہ رب العزت نے نبی کو یہ حق دے رکھا اور اللہ رب العزت اپنے نبی کی دعا اور بد دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے. مگر ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار مکہ نے تکلیفیں پہنچائی، آپ کو اذیتوں سے دوچار کیا، تب آپ نے کفار مکہ کے لیے بد دعا نہیں کی بلکہ آپ نے کفار مکہ کے لیے ہدایت کی دعا کری. حضرت عبداللہ بن مسعود ارشاد فرماتے ہیں، کفار مکہ نے جب آپ کو مار مار کر لہولہان کر دیا تب آپ نے ارشاد فرمایا، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، بے شک وہ نادان. اس حال میں بھی آپ کفار مکہ کے لیے ہدایت کی دعا کر رہے ہیں. ایک دوسرے موقع پر حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ نے عرض کیا، قیل یا رسول اللہ ادعوا علی المشرکین قال انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ مشرکوں کے لیے بد دعا کیجیے. آپ نے فرمایا، میں لعنت کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا بلکہ میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا. میرے بھائیوں، رحمت کی یہ روشن مثال انسانی تاریخ میں ڈھونڈنے سے نہیں ملی. یہی موقع ہوتا ہے جب نبی اپنی قوم کے لیے بد دعا کرتا اور اللہ رب العزت اپنے نبی کو بد دعا کو قبول کرتے ہوئے قوموں کو ہلاک و برباد کر دیتے ہیں. آپ نے کفار مکہ کے لیے بد دعا نہ کر کے ہدایت کی دعا کری. یہ تھی ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. آپ رحمت للعالمین جو تھے. شاعر کہتا ہے، سلام اس پر کہ جس نے خون پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ رب العزت اپنے سب سے پیارے، سب سے محبوب نبی کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے، اے نبی آپ کہہ دیجیے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی
الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو, میری پیروی کرو, تب اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ رب العزت نہایت بخشنے والا مہربان ہے. اے نبی آپ کہہ دیجئے فاتبعونی, میری اطاعت کرو, میری پیروی کرو. اگر میری پیروی کرو گے تبھی کامیاب ہوگا, اگر اطاعت نہیں کرو گے تو ناکام ہوگا. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی يدخلون الجنة الا من ابى. قالوا یا رسول اللہ ومن یأبى؟ قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابى. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا میری پوری کی پوری امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے میرا انکار کیا. صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کون ایسا بدبخت ہوگا, کون اتنا بدبخت ہوگا جو آپ کی امتی ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہو اور آپ کا انکار بھی کرتا ہو, کون اتنا بدبخت ہوگا؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ, جس نے میری اطاعت کری وہ جنت میں داخل ہو گیا. رسول اللہ اس کو ماضی سے تعبیر کر رہے ہیں. جب کسی مستقبل کی بات کو ماضی سے تعبیر کیا جائے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے مستقبل میں ہونے والی بات اتنی یقینی ہے, اتنی پختہ ہے کہ اس کو ماضی سے تعبیر کیا جاتا ہے جیسے وہ گویا ہو چکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من اطاعنی دخل الجنہ, جس نے میری اطاعت کری وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے میری نافرمانی کری گویا اس نے میرا انکار کیا. ومن عصانی فقد ابى, جس نے میری نافرمانی کری گویا اس نے میرا انکار کیا. میرے بھائیوں اللہ رب العزت اپنے سب سے پیارے سب سے محبوب نبی کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے فاتبعونی, میری اطاعت کرو, میری پیروی کرو. نبی کی اطاعت میں ہی کامیابی ہے. نبی کی اطاعت کس طرح کرنا ہے؟ جس طرح صحابہ کرام نے کرتے ہیں. صحابہ کرام نبی سے بے انتہا محبت کرتے تھے اس لیے نبی کی اطاعت کرتے تھے. بغیر محبت کی اطاعت ممکن ہی نہیں ہے. اطاعت اور محبت کا چوری دامن کا ساتھ. صحابہ کرام نبی سے کس طرح محبت کرتے تھے تو واقعہ سنیے اور غور کریے. حضرت ابی معاویہ روایت کرتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں صحابہ کی ایک جماعت مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. آپ قریب آئے, آپ نے فرمایا اے صحابہ مانا چلا سکو تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو, تمہارے اس طرح بیٹھنے کا کیا مقصد ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جلسنا نذکر اللہ ونحمده علی ما هدانا للاسلام ومن علینا بک. حضور ہم اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے بیٹھنے کا یہ مقصد ہے کہ ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں اور اس کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کا شکر ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہم کو ہدایت اسلام سے نوازا اور آپ کی صورت میں ہم پر کرم فرمایا. ومن علینا بک, آپ کی صورت میں ہم پر کرم فرمایا, ہم اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں. نبی کی صحبت ملی اس لیے صحابہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں. حضور نے عرض کیا اے صحابہ کیا تم اس بات کی قسم کھا سکتے ہو کہ تم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ صحابہ اکرام گھبرا اٹھے اور باری باری سب نے قسم کھا کر کہا اے اللہ کے رسول ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں, خدا کی قسم ہمارے بیٹھنے کا صرف یہی مقصد ہے. حضور نے عرض کیا اے صحابہ میں نے کسی تہمت کی بنا پر تم سے قسم نہیں کھلوائی اور نہ ہی تمہارے قول کی صداقت پر مجھے شک تھا, بلکہ ماجرا کچھ اور تھا. ماجرا یہ تھا اتانی جبریل, میرے بعد جبریل آئے فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ. جبریل نے آ کر مجھے خبر دی اے صحابہ تمہارے اس عمل کی بنا پر اللہ رب العزت فرشتوں کے درمیان فخر کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کتنے قدردان ہیں, میں
میں نے ان کو ایک نعمت عطا کری، آج بھی بیٹھے اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ صحابہ اکرام اس طرح کرتے تھے، نبی سے محبت، نبی کی صحبت ملی، اس لیے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، محبت کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ محبوب کا ہر عمل ہی محبوب ہو جاتا ہے۔ محبوب کی پسندیدہ چیز خود کی بھی پسندیدہ ہو جاتی ہے، محبوب کی ناپسندیدہ چیز خود کی بھی ناپسندیدہ ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک مثال حضرت حذیفہ ابن یمان ہے۔ حذیفہ کون؟ وہ حذیفہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے، وہ حذیفہ جن کے بغیر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جنازے میں نہیں شرکت کرتے تھے۔ وہ حذیفہ ایک مرتبہ فارس کے بادشاہ کے پاس مدعو کیے جاتے ہیں، کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں کہ اچانک ایک لقمہ چھوٹ کر نیچے گر جاتا ہے۔ آپ اس لقمے کو فوراً اٹھاتے ہیں اور صاف کر کے کھا لیتے ہیں۔ آپ کے اس عمل کو لوگوں نے کیپچر کر لیا، لوگوں نے دیکھ لیا، لوگوں نے کہا اے حذیفہ، آپ کا یہ عمل عمرا کو بالکل نہ پسند ہے، آپ عمرا کے درمیان بیٹھے ہیں، آپ کا یہ عمل عمرا کو بالکل نہ پسند ہے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان غصے میں بھگ تھے۔ آپ نے فرمایا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحَمْقَى، کیا میں ان احمقوں کے لیے اپنے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دوں، اپنے نبی کی سنت کو پامال کر دوں ان احمقوں کے لیے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ میں اپنے نبی کی سنت کو کسی بھی حال میں نہیں چھوڑ سکتا، کسی بھی صورت میں اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے بھائیوں، اس طرح کرتے تھے صحابہ نبی کی ایک سنت پر عمل کرتے تھے۔ اور آج کے مسلمان نبی سے محبت کا دم بھرتے ہیں مگر نبی کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے، نبی کو مانتے ہیں لیکن نبی کی نہیں مانتے۔ اور یاد رکھیے، اگر نبی کی اطاعت کرنا ہے، نبی کی پیروی کرنا ہے تو صحابہ کرام کو معیار بنانا پڑے گا، صحابہ کو کسوٹی ماننا پڑے گا، صحابہ کو اپنا آئیڈیل بنانا پڑے گا، صحابہ کرام کی طریقہ زندگی کو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا۔ اس لیے کہ صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مخاطب کر کے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ ذرا سوچیے تو صحیح، صحابہ کرام کو یہ عظمتیں اور یہ بلندیاں کیسے مل گئی؟ انہوں نے اپنے رب کے فضل سے اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ ترک کیا، بیوی بچے، مال و دولت، عزت و آبرو، سب کچھ اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ تب جا کے صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے مخاطب کر کے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میرے بھائیوں، ذرا سوچیے، جب صحابہ نبی سے اتنی محبت کرتے تھے تو نبی اتنی محبت کرتے ہوئے صحابہ سے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك ان يأخذه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اصحاب کے تعلق سے اللہ سے ڈرو، میرے اصحاب کے تعلق سے اللہ سے ڈرو۔ دیکھو، میرے بعد ان پر لعن طعن نہ کرنا، کیونکہ جس نے ان سے محبت کری گویا اس نے مجھ سے محبت کری، اور جس نے ان سے بغض رکھا گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے ان کو تکلیف پہنچائی گویا اس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی گویا اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔
اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی ان قریب اللہ اسے عذاب میں پکڑ لے گا. اتنی سخت وعید ہے. اور آج کے مسلمان دو قومی کے مسلمان صحابہ کرام کی شان میں کچھ گستاخیاں کر رہے ہیں, چیخ چیخ کر اپنی جہالت کا ثبوت دے رہے ہیں. اسی لیے ہم صحابہ کرام سے عداوت رکھنے والوں اور ان میں عیب تلاش کرنے والوں سے بس اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ سوچو کہ مجروح کرتے ہو کس کو, یہ سوچو کہ مجروح کرتے ہو کس کو. بخاری نبی میں بخاری صحابہ. حق تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمد للہ.